إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حمد و ثنا کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم اس کے گھر میں جمع نماز فجر کی ادائیگی کی ہے. اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بے شمار درود و سلام ہو آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ مالک نے ہمارے لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر عمل میں اپنے نبی کی سنت کی پیروی نصیب فرمائے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو امتیازی خصوصیات اور انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا. مسجد ساری کی ساری ہمارے لیے سجدہ گاہ عبادت کی جگہ بنا دی گئی ہے. اللہ کی زمین کے کسی بھی حصے پر کوئی بھی شخص اللہ کی عبادت کرے تو زمین کے اس حصے کے اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہاں پر تو نے عبادت کیوں کی ہے. یہ امتیاز اس امت کو ضرور حاصل ہے لیکن اس کے باوجود وہ جگہیں جنہیں اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا ہے یعنی مساجد کی صورت میں وہ زمین کی باقی تمام جگہوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شہر سب سے پسندیدہ جگہیں وہ اس زمین پر وہ جگہیں ہیں جن کو سجدہ گاہ کے طور پر مساجد کے طور پر مختص کر دیا گیا ہے. زمین ساری پر اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے, ساری زمین پر اللہ کے ہاں سجدہ ہو سکتا ہے, لیکن جنہیں مقرر کر دیا جائے کہ یہ جگہ اللہ کے نام کی ہے, یہاں پر لوگوں نے عبادت کرنی ہے, یہ مسجد ہے, یہاں پر نماز ادا کی جائے گی, وہ جگہ اللہ کے نزدیک زمین کی باقی تمام جگہوں سے بڑھ کر پیاری بھی ہے, محبوب بھی ہے. اور اس کے برعکس ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, اللہ کے نزدیک سب سے ناگوار سب سے نفرت زدہ جو جگہیں ہیں وہ بازار ہیں. اگرچہ ان کے ساتھ بھی انسانی ضرورتوں کا تعلق ہے لیکن بلا وجہ وہاں پر بندے کا جانا یا ٹھہرنا اس کے حق میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. تو یہ جو جگہیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اگر اس کی تاریخ کی بات کریں تو سب سے پہلے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے. جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں إن أول بيت وضع للناس
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، یعنی مسجد حرام ہے، جس میں کئی طرح کی نشانیاں اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر بنائی جانے والی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ان دونوں کا درمیانی وقت کتنا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 عاماً، 40 سال کا فرق تھا دونوں کا۔ 40 سال پہلے اللہ نے مسجد حرام کو بنوایا اور پھر اس میں 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی، اور یہ 2 مساجد ان 3 مساجد میں شامل ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو دیکھنے کی نیت سے بھی، ان کی زیارت کی خاطر بھی اگر بندہ کوئی وہاں جائے گا تو اس بات پر بھی اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سامان سفر 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ باندھا جائے۔ ایک مسجد حرام ہے مکہ مکرمہ میں، دوسری مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، اور تیسری یہ مسجد اقصی ہے فلسطین کے علاقے میں۔ اللہ ہم سب کو ان کی زیارتیں بار بار نصیب فرمائے۔ ان عبادت کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 1000 نماز کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نماز کے برابر اجر رکھتا ہے۔ مسجد اقصی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، تو مسجد حرام میں نماز پڑھیں 1 تو 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 کا اللہ نے بدلہ عطا کرنا ہے، اور مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھیں تو 1000 کے برابر ہوگی۔ اللہ سے کچھ دور نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ ہم بات کریں اللہ کے ان گھروں کی تعمیر کے حوالے سے کہ ان کو تعمیر کس نے کرنا ہے، ان کو آباد کس نے کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی تعمیر اللہ والوں نے کرنی ہوتی ہے جن کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، جو ان کی اہمیت کو جانتے ہیں، جو ان کو آباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کام ہے۔ جیسے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر مسجد حرام کی صورت میں، خانہ کعبہ کی صورت میں تعمیر فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ سے التجا بھی کر رہے ہیں اللہ تو ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اہل ایمان کے امام ہیں، ان کے پیشوا ہیں، ان کے ذریعے اللہ پاک نے پریکٹیکلی یہ عمل کرا کر کے ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ خود کہا بھی اللہ نے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ 10ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ۔ مشرک لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں مساجد کو آباد کریں یا ان کو تعمیر کریں، جو اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ مشرک لوگوں نے، کافر لوگوں نے، منافقین نے یہ کام نہیں کرنا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔
یہ 5 صفتیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے متعلق سوچتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے حوالے سے وہ اپنی صلاحیتیں پیش کرتے ہیں، اپنی محنتیں وہ پیش کرتے ہیں، اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سنجیدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں پہنچے، 14 دن آپ نے بنو عمر بن مالک کے اندر قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ مدینہ کے اندر پہنچے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ بنو نجار سے آپ نے کہا کہ اس باغ کے اندر ہم نے تمہارے اس باغ میں مسجد تعمیر کرنی ہے، لہٰذا تم ہمیں اس کی قیمت بتاؤ، ہم اس کی قیمت ادا کر کے یہاں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے گھروں کی فکر پہلے نہیں کی، کیونکہ اللہ کا گھر جو دین اسلام کا ایک مرکز، ایک قلعہ ہوتا ہے، روشنی کا مینار ہوتا ہے، وہاں سے لوگوں نے روشنی حاصل کرنی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے زیادہ راہ دینا ہے، اس کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی، اور پھر ان سے باغ کا وہ حصہ لے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدد سے آپ نے اللہ کا گھر مسجد نبوی تعمیر کیا۔ صحابہ کرام کوئی اینٹیں لا رہا ہے، کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی گارا لا رہا ہے، اور ضرورت کی چیزیں وہاں پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ اللہ اپنی توفیق اور عنایت سے ہم سے یہ کام لے رہا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے یہ کام ہو رہا ہے، بڑے خوش ہیں، اور اس خوشی میں وہ ترانے پڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ترانوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی کی تلاش میں تیرے یہ بندے جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ ان انصار کو، ان مہاجرین کو اپنی بخشش سے نواز دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اور آپ نے رہتی دنیا تک اس عمل کی فضیلت بیان فرما کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے ایک گھر بنایا مسجد کی صورت میں، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دیا۔ کہنے کو یہ ہلکی سی بات لگتی ہے، لیکن جنت جنت ہے، اس کے اندر جانے سے پہلے بندے کو نہیں صحیح طرح سے پتہ چل سکتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا یہ کہنا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی اس کی حقیقت کا کسی کے دل پر کھٹکا تک پیدا ہوا ہے۔ اس جنت کے اندر اللہ نے محل عطا کرنا ہے اس بندے کو جو اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اس میں حصے دار بنتا ہے، اور اپنے اخلاص کے مطابق اللہ سے اجر پانے والا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کمفحص قطعۃ، جیسے قطعۃ نامی ایک پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اتنا سا گھر بھی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی صورت میں بنائے وہ بھی اس اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ ایک پرندے کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اس میں اس جتنی مسجد یہ تو بنتی نہیں، کیونکہ ایک مسجد ہوا ہے جس میں لوگ عبادت کریں، کم از کم 3 لوگ ہوں یا 2 ہوں تو باجماعت نماز ادا ہوتی ہے۔ تو پرندے کے اس گھونسلے جتنی مسجد کسی نے کیا بنانی ہے، اور اس کو ہم کیسے مسجد کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ جیسے ہر بولی میں کسی بھی بات کے اندر مبالغہ، تاکید اور وزن پیدا کرنے کے لیے
اس کو کسی نہ کسی شے سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ جو سا شخص جس قدر طاقت رکھتا ہو وہ اس معاملے میں آگے بڑھے، تعاون پیش کرے، تو اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھے گا، اس کے اخلاص کو دیکھے گا کہ یہ بندہ کتنی طاقت رکھتا تھا اور اس کی سوچ کیا تھی، اس کا جذبہ کیا تھا، اللہ نے اس کی قدر کرنی ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا کہ اس کی شکل کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ صحت مند ہے، اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس مال کس کے پاس زیادہ ہے کس کے پاس تھوڑا ہے۔ اس کی نظر ہوتی ہے تو تمہارے اعمال پہ ہوتی ہے اور تمہارے دلوں کی کیفیت پر ہوتی ہے۔ دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، میرا ڈر کتنا ہے، آخرت کو پانے کے لیے یہ بندہ عمل کر رہا ہے یا دنیا کو چاہنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی نظر بندے کے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کا گھر مسجد کی صورت میں، مدرسے کی صورت میں کوئی شخص تعمیر کرے، اس کے اخلاص کے پیش نظر اللہ نے اس کی قدر کرنی ہے اور جنت کے اندر اس کو عالی شان محل عطا فرمانا ہے۔ اللہ ہم سے اپنے دین کی اس طرح کے کام بار بار لیتا رہے، بار بار توفیق دے، برکت سے نوازے، تاکہ ہم یہ عظیم سلسلہ صدقہ جاریہ کی صورت میں ہم رہیں یا نہ رہیں، نیکی کے یہ عمل ہمارے لیے تا قیامت باقی رہیں، جاری رہیں۔ اب اس کو اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یقیناً آپ سمجھیں گے کہ بہت عظیم عمل ہے کسی بھی شخص کا مدرسہ تعمیر کرنا، مسجد بنانا، کس قدر عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قاعدے کے طور پر، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی بھی نیکی کے کام پر رہنمائی کی، اس کا سبب بنا، اس کا ذریعہ بنا، اس نیکی کو جتنے لوگ اختیار کریں گے اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ نیکی کے اعمال اپنائیں گے، برابر کا اجر اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا کرنا ہے جو اس کی بنیاد بنے، جو اس کا سبب بنے۔ یقیناً ہم سارے اللہ کی توفیق سے یہ جانتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر ایک نماز کے مقابلے میں 27 کے برابر اجر رکھتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص اللہ کے گھر مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اشراق تک، پھر اٹھ کر کے 2 رکعتیں نماز ادا کرے، جہاں اس کے جسم کے 360 اعضاء کا صدقہ ادا ہوتا ہے، وہاں پر اس کو اللہ کی جانب سے مکمل حج اور عمرے کا اجر ملتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے، یاد کیا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، اور آتے جاتے وقت اس کا احساس بھی کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے، اس کا گناہ مٹتا ہے، اور ایسے ہی اس کے درجات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص نماز کے انتظار میں ہے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد اگر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو بھی یہی سمجھا جائے گا، یہی لکھا جائے گا کہ یہ شخص نماز کے اندر ہے، اس کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس شخص کو حاصل ہیں جس نے مسجد کے اندر آنا ہے، مسجد کے اندر آ کر کے جس نے وقت دینا ہے۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو سا شخص ان نیکیوں کا سبب بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نیکیاں جو لوگ اختیار کرنے والے وہ ساری اس کے کھاتے میں بھی جاتی ہیں۔ آپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، آپ کی وجہ سے جو لوگ اس مسجد کو استعمال کر رہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے اندر آ کر کے یہ مختلف نیکیاں اپنا رہے ہیں، مسلسل اس کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔
سارے ثواب جا رہے ہیں، یہ بندے راستے میں چل رہے ہیں، نیکیاں آپ کو بھی مل رہی ہیں، مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں ہے، تو لکھا جائے گا کہ جو شخص اس کا سبب بنے وہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اور جس بندے کی وجہ سے لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، اس کے کھاتے میں بھی سارے لوگوں کی جانب سے مسلسل نیکیاں لکھتی جا رہی ہیں۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ان کو لینے والا تو بنے۔ موقع پر بندہ سمجھتا ہے مشکل کام ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مال نہیں ہے پاس، یہ کسی سے سوال کروں گا تو کیسے میں بولوں گا، کیسے آنکھوں کو جھکاؤں گا، کس طرح سے شرمندگی کا مجھے سامنا ہوگا، یہ اندیشے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ لیکن جو اللہ کے بندے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ یہ صرف اندیشے ہوتے ہیں کہ آگے سے مجھے نہ ہو جائے گی، بات نہیں سنے گا، لوگ میری بےزتی کریں گے، یہ سارے اپنی ذات کے خیال ہیں، اور ان خیالات کی وجہ سے بندہ جو ہے نیکی کی طرف نہیں بڑھتا تو خسارہ پاتا ہے۔ اور جو سا بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، ظاہری طور پر وقتی طور پر اس کا اچھا نتیجہ نہ بھی نکلے تب بھی اس کا عمل اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تب بھی اس کے لیے اجر ہے، اگر اس کو کوئی نہ کرتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، اس کو کوئی بولتا ہے تب بھی یہ اللہ کی خاطر ہو رہا ہے، تو اللہ نے کسی بھی بندے کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں کرنی ہوتی۔ تو ان مساجد کی تعمیر، ان مدارس کی تعمیر، یہ بندے کے لیے ہر اعتبار سے خیر ہی خیر کا سبب ہے۔ اور ایسے ہی اگر ان مساجد کے اندر آ کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے، آپ نہیں کر رہے، آپ اپنی جگہ پہ یا تو زندگی کے اندر مصروف عمل ہیں یا اذکار کر رہے ہیں انفرادی طور پر، لیکن آپ کی وجہ سے وہ مسجد آباد ہے، آپ کی وجہ سے وہاں پر اذکار ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے وہاں تلاوت ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے درس و تدریس ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے دین کو سیکھا سکھایا جا رہا ہے، تو جس نیکی کی وجہ آپ بنیں گے تا قیامت اللہ نے آپ کو اس کا اجر عطا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جب لوگ جمع ہو جائیں، اللہ کے قرآن کو سیکھیں سکھائیں، اس کو پڑھیں پڑھائیں، فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ان پر نزول ہوتا ہے، اللہ ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، یہ اس کے لیے حاملہ اونٹنیوں سے، تیار شدہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر عمل ہے۔ اب آپ کی وجہ سے اگر آپ خود نہیں پڑھ سکے، کسی وجہ سے آپ کو وسائل نہیں تھے یا موقع نہیں ملا، لیکن آپ دوسروں کے لیے اگر سبب بنے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے اپنی رحمت سے یہ نیکیاں آپ کو عطا کر دیں۔ اس مسجد میں اذان ہو، اس مدرسے میں قرآن پڑھا جائے، اس میں اقامت ہو رہی ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، توحید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لوگوں کو سنت سکھائی جا رہی ہیں، وجہ اگر آپ ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر برابر کے آپ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یہ مساجد، یہ مدارس اس قدر کے لائق ہے کہ ہم دل سے ان کا احترام کریں، ان کی اہمیت کو جانیں، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں، کسی جگہ پر توسیع کی ضرورت ہے تو توسیع بھی کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب محصور کیا گیا تو انہوں نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے لوگوں کو جو نصیحتیں فرمائیں، اس میں آپ نے جو اپنے کارنامے، اپنی نیکیاں ذکر کی، یقیناً وہ دکھاوا نہیں تھا ان کی جانب سے، فتنے کے ازالے کے لیے بعض دفعہ بندہ اپنے کارنامے اگر ذکر کرے تو کر سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم نے پہلی دفعہ مسجد تعمیر کی اور اللہ کے بندے جب اس میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جگہ تنگ پڑ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، کون ہے
جو بنو فلاں کی زمین کا حصہ خرید کر کے مسجد کے اندر شامل کرے تاکہ اللہ کے بندے وہاں آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ کون ہے وہ شخص جو اس کا خریدار بنے اور اس کو بدلے میں اللہ نے جنت عطا کرنی ہے؟ تو میں تو ان لوگوں سے قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ عثمان کے علاوہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا جس نے اپنے ذاتی مال سے اس زمین کے ٹکڑے کو خریدا، مسجد نبوی کی توسیع کی اور اللہ کے ساتھ سودا کیا۔ تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج تمہیں میری اس خریدی ہوئی زمین میں تم نے میرے لیے رکاوٹ کھڑی کی ہوئی اور وہاں مجھے 2 رکعتیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے کارنامے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں، یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کے حوالے سے اس میں بھرپور کام کیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازے۔ اور اگلی بات جو اس حوالے سے کرنی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کسی بھی جگہ پر ہوں، مسجد کی صورت میں یا مدارس کی صورت میں، ان کی تعمیر کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کوئی شخص انفرادی طور پر ایک مسجد پوری کی پوری بنا دے یا زیادہ بنا لے، اس میں مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی ریاکاری ہو، اس کی شہرت ہو، اس کی چودراہٹ ہو، اس کا نام ہو۔ جب گھر اللہ کا بنانا ہے تو وہاں پر ذکر بھی اللہ کا کرنا ہے۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ اللہ کا ذکر بلند ہو۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں کے اندر جن کو بلند کرنے کا، جن کی توسیع کا، جن کی ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اللہ کی تسبیح میں وہ لوگ مشغول و مصروف رہتے ہیں جنہیں کوئی تجارت، کوئی کھیل اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ تو جس شخص نے بھی کام کرنا ہے اللہ کی توفیق سے کرنا ہے اور اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال کر کے بھول جانا ہے۔ جب اللہ سے اجر لینا ہے تو پھر اللہ کی خاطر کام کرنا ہے۔ گھر اللہ کا اور ذکر بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ایک بدوی جو مسجد کے کونے میں آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے اس کو روکنے کی کوشش کی، بس دوران پیشاب، تو آپ نے کہا کہ ابھی اس کو رہنے دو، اب اس نے یہ کام شروع ہی کر دیا تو پورا کر لینے دو اس کو۔ اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگوایا اور اس کے پیشاب پر بہا کر کے جگہ کو پاک کیا اور اس بدوی کو اپنے پاس بلا کر کے کہا کہ یہ اللہ کے گھر ہے۔ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ نے اس کو سمجھایا، یہ اللہ کے گھر ہے، یہ پیشاب بخانے کی جگہ نہیں ہے، گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کو قائم کرنے کے لیے ہے، دعائیں مانگنے کے لیے یہ جگہ ہے، یہاں پر یہ کام کیے جاتے ہیں، یہ گندگی والی جگہ نہیں ہے۔ تو بتانا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر ہے، جب کبھی تعمیر کرنا ہے، جس قدر اس میں حصے دار ہونا ہے، یہ ہرگز اپنے دل دماغ میں نہیں لانا کہ میرا یہ کمال ہوگا، میرا نام ہوگا، میری بلے بلے ہوگی، یا میں نے یہاں پر کوئی اس طرح کی حرکت کرنی ہے، یا اپنا کو روب جمانا ہے، یا اپنی کوئی بات چلانی ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، کوئی سوچے تب بھی، کوئی کرے تب بھی۔ اللہ بات سمجھ کے عمل کی توفیق دے، مساجد کا احترام کریں، ان کی آبادی کا حصہ بنے اور یہ سلسلے اپنے لیے اختیار کر کے تا قیامت اللہ کی فضل و رحمت سے صدقہ جاریہ کے حقدار بنے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔